السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ تم کو ضرور آزمایا جائے گا، خوف کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، مال اور جان کے نقصان کے ساتھ تم کو ضرور آزمایا جائے گا۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں بے شمار ہیں، اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے سیلاب کی، اس کے اندر جو ہمارے لاکھوں نوجوان جو اپنے گھروں سے متاثر ہو چکے ہیں، اس میں جانور ہیں، تو کئی گھروں کے نقصانات اس طرح ہوئے ہیں کہ وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اس وقت آزمائش کو نازل کیا ہے سیلاب کی صورت میں، بارش کی صورت میں، یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے کیے ہوئے جو گناہ ہیں یہ اس کا سبب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے ساتھی کی، اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے یہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ تو اس لیے میرا آپ کو یہ پیغام اور میسج پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے ہمارے ملک میں، ہمارے پنجاب میں سیلاب کی صورتحال ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کرنے والا کام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، یہ سب سے پہلا امر ہے۔ دوسری چیز، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں بچا، جن کے گھر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے ملیہ میٹ ہو چکے ہیں، آپ ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت موجودہ دور میں حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آ کے اپنی عوام کا دستے بازو بنے اور ان کی مدد کرے۔ دوسری چیز، اس وقت مختلف جماعتیں لوگوں کی مدد کے لیے کوشاں ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں، پانی کے اندر جس قدر ان کے پاس وہ سامان ہے لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو وہ جا رہے ہیں۔ تو اسی صورت میں ہماری جماعت اہل حدیث، جس کے امیر حافظ عبدالغفار روپڑی امیر جماعت اہل حدیث پاکستان حفظہ اللہ تعالی ہے، تو ان کی ایک نوجوانوں کی قیادت کرنے والی جماعت پاک یوتھ لنک، جس کے صدر حافظ اسماعیل روپڑی حفظہ اللہ اور ان کے نائب صدر حافظ احمد روپڑی حفظہ اللہ، یہ دونوں اپنی ٹیموں کے ساتھ اس وقت ہر جگہ یہ مرید کے کاموں کی کے علاقے کے اندر اس وقت موجود لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے، آپ ان لوگوں کی، ان جماعتوں کو، ان کے سربراہان سے رابطہ کیجئے، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو کس کس سامان کی ضرورت ہے، مالی طور پر جو لباس ہے اس صورت میں، خوراک کی صورت میں، اناج کی صورت میں، راشن کی صورت میں، آپ جو ان کو مہیا کر سکتے ہیں آپ ضرور تعاون کیجئے۔ یہ آپ کا بہت بڑا تعاون
یہ سبب بنے گا ان لوگوں کی مدد کرنے کا جو اس وقت متاثر ہیں، تو آپ کی یہ نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگر آج جو لوگ اس سیلاب سے بچے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اور جو اس وقت سیلابی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے اور ان کی مدد کے لیے آگے آئیں، پہلی صف میں کھڑے ہوں، جس قدر ہو سکے آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اور اس موقع پر پاک یوتھ لنک پاکستان اور جماعت اہل حدیث پاکستان کو نہ بھولیے، یہ اس وقت لوگوں کی مدد کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا جہان میں جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔